السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں معمول کی طرح آج بھی اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھی۔ بچے اسکول چلے گئے تھے اور شوہر آفس چلا گیا تھا، اور آج کام والی بھی نہیں آئی تھی کہ وہ میرا ہاتھ بھٹا لیتی اور کچن کا کام جلد ختم ہو جاتا۔ اور آج گھر کی حالت بھی بہت خراب تھی، سب کچھ ادھر ادھر بکھرا پڑا تھا، ہر جگہ ڈسٹ پڑی تھی، اور میں بہت مشکل سے سارے کام کاج نمٹا رہی تھی۔ میں نے کچن کا کام ختم کیا اور ابھی گھر کی صفائی ہی کر رہی تھی کہ میرے موبائل کی رنگ ہوئی۔ میرا موبائل کچن میں پڑا تھا اور میں ڈرائنگ روم میں صوفے سیٹ کر رہی تھی۔ میں امید سے تھی اور مجھ سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا، کمر میں بہت درد اٹھ رہا تھا۔ میں کراہتے ہوئے صوفے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سیدھی ہوئی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میرے موبائل کی رنگ مسلسل ہو رہی تھی اور میں بمشکل چلتی ہوئی کچن تک آئی اور موبائل کو ہاتھ میں لیا اور سکرین پہ جگمگاتے نمبر کو دیکھا۔ یہ نمبر انابیہ کی ٹیچر کا تھا، جسے میں انابیہ کی ٹیچر کے نام سے سیو کر رکھا تھا۔ میں نے ناسمجھی کے عالم میں کال اٹینڈ کی اور سلام کیا۔ آگے سے وہ ٹیچر سلام کا جواب دیتے ساتھ ہی گویا ہوئی۔ آپ انابیہ کی ماما بات کر رہی ہیں؟ ان کا انداز خاصا عجیب تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ جی میں انابیہ کی ماما ہوں، سب خیریت ہے۔ آگے سے ٹیچر نے کہا کہ آپ جلدی سے اسکول آ جائیں، مجھے آپ سے کچھ بات چیت کرنی ہے اور آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ ان کا لہجہ خاصا پریشان کن تھا، چنانچہ میں نے ان سے مزید وضاحت نہ چاہی اور سکول آنے کی حامی بھر لی۔ مجھے بار بار انابیہ کی طرف سے پریشان گیر ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر انابیہ کی ٹیچر نے مجھے اتنی جلدی عجلت میں اسکول کیوں بلایا ہے۔ خیر جو بھی تھا، مجھے باہر تو ویسے بھی جانا تھا، ساتھ ساتھ انابیہ کے اسکول سے بھی ہو لوں گی اور ساتھ ہی الٹرا ساؤنڈ بھی کروا لوں گی۔ یہ بات خاصی مناسب لگی اور میں نے جلدی سے کام نمٹانا شروع کر دیا۔ میں نے گھر کی صفائیاں کی، کچن کا کام مکمل کیا، بچوں کے لیے لنچ بنایا اور شوہر کے لیے بھی لنچ بنا کر ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دیا، اور خود ڈرائیور سے کہہ کر پہلے انابیہ کے اسکول پہنچی، کیونکہ مجھے اب الٹرا ساؤنڈ کی بجائے انابیہ کی فکر تھی اور اس بات کی پریشانی تھی کہ آخر کیا بات ہو سکتی ہے، جبکہ میری بچی ہر کلاس ہر سال میں اول درجے حاصل کرتی ہے اور خاصی ایکٹیو بھی ہے، اور اس کے لیے مجھے کبھی ٹیچرز نے نہیں بلایا تھا، مگر آج کیوں؟ یہ بات خاصی پریشان کن تھی۔ چنانچہ میں جلدی سے اسکول پہنچی اور فوراً ہی انابیہ کے اسکول پرنسپل کی آفس بھیج دیا گیا، جہاں انابیہ کی کلاس ٹیچر بھی موجود تھی، اور ان دونوں کے چہرے خاصے پریشان دکھائی دیتے تھے۔ مجھے وہاں بیٹھنے کے لیے کہا گیا اور چائے کے لیے بھی کہہ دیا گیا تھا، اور اب وہ دونوں میری طرف متوجہ تھیں اور مجھ سے پوچھنے لگیں کہ آپ کی بیٹی کس کے ساتھ اسکول آتی ہے۔ میں نے کہا کہ وہ تو اپنے باپ کے ساتھ آتی ہے۔ یہ سن کر ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کے شوہر آپ کے پہلے شوہر اور انابیہ کے سگے والد ہیں؟ اس بات پہ میں نے نفی میں سر کو جنبش دی اور کہا کہ نہیں، انابیہ میرے پہلے شوہر کی بیٹی ہے۔ ان کا انتقال ہوا تو میں نے ارمغان سے دوسری شادی کی، مگر ارمغان انابیہ کو اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور اس کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، لیکن اس بات پہ ان دونوں کے چہروں کے تاثرات بدلے تھے۔ انہوں نے میری بات کی نفی کر دی تھی اور مجھے آئینہ دکھانے لگی تھی کہ آخر سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایک بیٹی کی ماں ہیں اور اس حساب سے آپ کو اپنی بچی پہ نظر رکھنی چاہیے، اس کی حفاظت آپ کو خود کرنی چاہیے۔ ابھی وہ 7 سال کی ہے اور اسے پروٹیکشن چاہیے۔ آگے چل کر کیا ہوگا؟ کیا آپ نہیں جانتی کہ بچیاں پیدا ہوتے ہی عورت کے منصب پہ فائز ہو جاتی ہیں، اور عورت تو قبر میں بھی محفوظ نہیں ہوتی۔
مجھے پرنسپل صاحبہ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ ایسا مجھ سے کیوں کہہ رہی ہیں۔ میں انہیں کھوجتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شاید انہیں میرے انداز سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انابیہ کی کلاس ٹیچر بولی کہ آپ کے شوہر آپ کی معصوم بچی پہ اچھی نظر نہیں رکھتے ہیں، اور انابیہ ہر روز اسکول میں 2 گھنٹے لیٹ پہنچتی ہے اور آ کر اکثر بے ہوش ہو جاتی ہے، جیسے وہ بہت گھبرائی ہوئی ہو۔ اور آج جب ہم نے اس کا بیگ چیک کیا تو اس میں یہ تمام چاکلیٹس، یہ تمام اسنیکس اور کھانے پینے کی تمام چیزیں نکلیں، اور میرا نہیں خیال کہ آپ کی بچی کو اتنے پیسے نہیں دیتی ہوں گی، یا کم از کم اتنی ساری چیزیں تو اسکول وقت میں نہیں لے کے دیتی ہوں گی، اور یقیناً آپ اپنی بچی کو لنچ دیتی ہوں گی جو کہ اب بھی آپ کی بچی کے بیگ میں موجود ہے۔ تو اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے، اگر آپ اب بھی نہیں سمجھیں تو پھر کب سمجھیں گی؟ جو بات ٹیچر مجھے سمجھانا چاہتی تھی وہ میں سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میرا شوہر ایک چھوٹی سی معصوم بچی کے ساتھ۔ انابیہ کی ٹیچر ایک ماں کی طرح بالکل فکر مند تھی۔ ان کی ان تمام باتوں سے جیسے میرے آنکھوں کی پٹی اتر گئی ہو، اور میں ایک دم سے بالکل فکر مند ہونے لگی۔ میں دل ہی دل میں خود سے زیادہ شرمندہ تھی۔ اپنی بچی سے سامنا میرے لیے بہت مشکل تھا، اور اپنے شوہر کی سچائی جاننے کے بعد تو میرا دل مزید پریشان ہو گیا، اور میں اپنے آپ کو اپنی بیٹی کی مجرم سمجھنے لگی۔ میں نے اس بات پہ ٹیچر اور پرنسپل کا شکریہ ادا کیا اور ان سے کہا کہ اب آپ میری بچی کی ہر اطلاع مجھے فوراً ہی دیا کریں، اور تب میں نے اپنی بچی کا ذمہ خود لے لیا۔ اب میں ہر روز اسے خود ڈرائیور کے ساتھ چھوڑنے جاتی اور شوہر کو یہ کہہ کر منع کر دیتی کہ انابیہ کے اسکول کا وقت بدل گیا ہے، آپ کے آفس کا وقت جلدی کا ہے، آپ چلے جائیں اور میں اسے چھوڑ دوں گی۔ یوں اپنی بچی کو اب میں اپنی نگرانی میں رکھنے لگی۔ میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے والد محترم وفات پا چکے تھے اور میری ماں زندہ تھیں۔ میرے 2 بھائی تھے جن کی شادیاں بھی ہو چکی تھیں، اور بھابیاں بہت ہی لڑاکا ثابت ہوئی تھیں۔ جب سے بھابیاں گھر آئی تھیں، گھر کا سارا سکون غارت ہو چکا تھا۔ خاص طور پہ انہوں نے میرا جینا دوبر کر دیا تھا۔ میری ماں بہت بوڑھی ہو چکی تھی اور اتنا سرمایہ پاس نہ تھا کہ میری شادی ہو پاتی، لیکن میری بھابھیوں کے اصرار اور لڑائیوں کی وجہ سے میرے بھائیوں نے میرا رشتہ ڈھونڈا اور میری شادی کر دی گئی۔ لیکن میرے شوہر ایک اسکول ٹیچر تھے۔ اسکول میں ان کی گورنمنٹ جاب تھی، جس کی وجہ سے ان کے مالی حالات کافی بہتر تھے، مگر وہ عمر میں مجھ سے بہت بڑے تھے اور اسکول جاب سے ریٹائرڈ ہونے والے تھے۔ میری اور ان کی عمر میں تقریباً 25 سال کا فرق تھا، مگر وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ پہلے جب میں نے انہیں دیکھا تو میں اپنی قسمت پہ بہت شکوہ کنا ہوئی تھی، مگر جب میں انہیں سمجھنے لگی تو مجھے اپنا آپ بہت خوش قسمت لگا، کیونکہ وہ میری ہر خواہش پوری کرتے، میرا بہت خیال رکھتے۔ 1 سال کے عرصے میں مجھے بھی ان سے بالکل محبت ہو گئی تھی، اور اب میں ان کے بچے کی ماں بھی بننے والی تھی۔ ہمارا ہر دن ایک نئی خوشی لے کر آتا تھا، اور ہم اللہ کے حضور بہت شکر گزار تھے، مگر میری یہ خوشی چند دنوں کی خوشی تھی۔ میں جلد ہی ماں کے رتبے پر فائز بھی ہو گئی تھی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک چاند سی بیٹی عطا کی تھی۔ ہم دونوں کی فیملی بالکل مکمل ہو گئی تھی، اور ہم خدا کے حضور شکر گزار تھے۔ میرے شوہر اس رحمت کو پا کر بہت خوش تھے، اور وہ اب مجھ سے پہلے سے بھی زیادہ محبت کرنے لگے تھے، اور ہماری زندگی اب خوشیوں کی امین بن چکی تھی۔ مگر دکھ اور خوشی بہن بھائی ہیں، ایک آتا ہے تو دوسرا چلا جاتا ہے، دونوں کا زندگی میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ چنانچہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میری زندگی کی خوشیاں بھی جلد ہی چل بسیں۔ میرے شوہر چونکہ بڑی عمر کے تھے،
اس لیے وہ اکثر بیمار رہتے تھے اور ان کی فیملی میں دل کی بیماری خاصی عروج پہ تھی، جو 40 سال سے اوپر کے لوگوں کو ہو جایا کرتی تھی۔ چنانچہ میرے شوہر بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو گئے، اور ایک روز ان کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اسی روز اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مجھے ان کی موت کا صدمہ بہت لگا تھا اور میں اپنے آپ سے بیگانی ہو گئی تھی۔ بھلے ہی وہ مجھ سے بڑے تھے، مگر وہ میری محبت، میرے سر کے سائیں اور میری بچی کے باپ تھے۔ میرے لیے ان کی جدائی کو سہنا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا، اور میں اپنی بچی کو یتیم ہوتا دیکھ کر مزید دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ ابھی تو وہ ننھی کلی اس دنیا میں نہیں آئی تھی، اور ابھی تو وہ 1 برس کیا 6 ماہ کی بھی نہ ہوئی تھی کہ اس کے والدین، اس کے والد محترم اس جہان فانی کو خیر باد کہتے ہوئے اس جہاں سے رخصت ہو گئے تھے۔ کچھ دن گھر میں لوگوں کا آنا جانا لگا رہا، اور پھر کچھ دنوں بعد مجھے میرے بھائی رسم دنیا نبھانے کے لیے گھر آئے اور مجھے عدت یہیں گزارنے کا کہا گیا۔ میں نے عدت اپنے میکے گزاری اور میں یہیں رہنے لگی۔ اب پھر میں انہی کے رحم و کرم پہ تھی جہاں سے میں اتنی مشکلوں سے نکلی تھی۔ اب میری غمخوار ماں بھی نہ رہی تھی جس کے سامنے رو کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی۔ اب میں پھر سے انہی رویوں کی زد میں آ گئی تھی جن رویوں نے مجھے پہلے یہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا تھا، اور میری شادی بنا دیکھے بھالے کر دی گئی تھی۔ مگر یہ تو میرے نصیب اچھے تھے کہ مجھے اچھا شوہر مل گیا تھا جس نے مجھے تمام زخموں پہ میرے مرہم رکھ دیا تھا۔ مگر یہ سب عارضی تھا۔ میں ایک بار پھر بھائی بھابھیوں کے رحم و کرم پہ تھی۔ بھابھیوں کو جیسے ایک نوکرانی سی مل گئی تھی، اور بھائی شاید نوکرانی کو دینے والی تنخواہ انہیں بچ گئی تھی، اس لیے سب اپنے کاموں کا بوجھ مجھ پہ ڈالتے تھے اور چلتے بنتے۔ مگر ایک بار سے اس گھر میں فسادات مچنے لگے۔ بھابھیاں ایک بار پھر میرا یہاں رہنا برداشت نہیں کر رہی تھی۔ میری آنکھیں ہمیشہ آنسوؤں سے تر رہتی تھی۔ میری بیٹی کی حالت رو رو کر خراب ہو جاتی اور میری راتوں کی نیند بھی چلی جاتی۔ میری بھابھیاں ایک بار پھر میری شادی پہ زور ڈالنے لگی، کیونکہ ان کے گھر میں جگہ نہیں تھی جہاں میں رہ سکوں۔ چنانچہ ایک بار پھر میری شادی کے لیے رشتہ دیکھا گیا، اور اس بار میری عمر کا ایک لڑکا تھا جو پہلے سے شادی شدہ تھا، مگر اس کی بیوی بھی اس کے بیٹے کو پیدا کرتے ساتھ ہی چل بسی تھی، اور اسے اپنے میکے کے لیے ماں کی ضرورت تھی اور یہاں بچی کے لیے باپ کی ضرورت تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جس طرح میں نے والد کے پیار سے محروم زندگی گزاری ہے، میری بچی بھی ویسے ہی گزارے۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جہاں میری بچی قبول کی جائے، میرا رشتہ وہیں پر طے کر دیا جائے، اور پھر میری شادی ارمغان سے کر دی گئی تھی، کیونکہ وہ میری بچی کو اپنانے کے لیے بالکل تیار تھا، بلکہ راضی بھی ہو گیا تھا۔ یوں میں اور ارمغان ایک دوسرے کی زندگی میں داخل ہو گئے۔ ارمغان آفس میں جاب کرتا تھا، ہینڈسم لڑکا تھا۔ اس کا 1 سال کا بچہ تھا، جبکہ میری 3 سال کی بچی تھی۔ معاہدے کے مطابق ہم دونوں ماں باپ بن کر بچوں کو پالیں گے، اور ایسا ہوتا بھی نظر آ رہا تھا، کیونکہ ارمغان کو میں نے ایک بہترین انسان پایا تھا۔ وہ نہایت شفیق اور ملنسار انسان تھا۔ میری بچی کو بھی اپنے بچے کی طرح پیار کرتا، اس کو اس کے باپ کی طرح پیار کرنے کی کوشش کرتا، اور میں یہ دیکھ کر نہال ہو جاتی میں بھی اس کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر اس کا خیال رکھتی، اور اسے پالنے پوسنے میں کوئی غفلت نہ کی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب اس بچے کا میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ اب میں اپنے دونوں بچوں، گھر اور شوہر کو بخوبی سنبھال رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے مجھے میرے صبروں کا اجر ملا تھا، اور میں خوشی سے سرشار تھی۔ میرا دل خدا کے حضور بسجود تھا۔ ایک بار پھر میری زندگی سکون میں آئی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ اپنا گھر اپنا ہوتا ہے۔ بہن بیٹیاں تو ویسے ہی پرایا دھن ہوتی ہیں۔
اور جب ان کے نصیب ان کو تھپڑے مار کر انہیں اپنوں کی دہلیز تک لے جاتے ہیں، تب ان بہن بیٹیوں کو سمجھ آتی ہے کہ واقعی میں ہی بہن بیٹیوں کا اپنا گھر ان کا میکہ نہیں بلکہ ان کے شوہر کا گھر ہے۔ مجھے بھی اب سمجھ آ چکا تھا کہ میرا حقیقی گھر میرے شوہر کا گھر ہے، اور قسمت نے ساتھ دیتے ہوئے آج ایک بار پھر مجھے میرا گھر عطا کر دیا تھا، تو میں کیسے بھلا اس کی دیکھ بھال نہ کرتی۔ یوں دن گزرتے گئے اور دونوں بچے بڑے ہوتے گئے، اور اب انابیہ 7 سال کی اور ابریش 5 سال کا ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہنسی خوشی رہتے تھے۔ ان کے درمیان پیار اور محبت دیکھ کر کوئی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ دونوں سوتیلے بہن بھائی ہیں۔ ہماری فیملی مکمل تھی اور ہم خوش تھے۔ ارمغان اب بھی انابیہ کا بہت خیال رکھتا تھا اور اسے اسکول بھی لے جاتا تھا اور لے بھی آتا تھا۔ میں بہت مطمئن تھی۔ اب ہماری شادی کو 5 سال کا عرصہ مکمل ہو گیا تھا اور ہمارے گھر نیا مہمان آنے والا تھا۔ ارمغان اس بچے کو لے کر بہت ہی ایکسائٹڈ تھا۔ وہ ان میں سے نہ تھا جو بیٹا یا بیٹی کی رٹ لگاتا۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ ہم ایک بار پھر صاحب اولاد ہونے والے تھے، اور مجھے اب 5 ماہ ہو گئے تھے۔ میری حالت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی، اسی وجہ سے ارمغان نے کام والی بھی مجھے رکھ دی تھی، مگر اس روز کام والی بھی نہ آئی تھی جب ٹیچر نے مجھے بلایا تھا اور میں انابیہ کے اسکول گئی تھی، اور مجھے ارمغان کی حقیقت پتہ چلی تھی جو باپ کے علاوہ تھا۔ میں آخر یہ کیسے بھول گئی تھی کہ آج کے دور میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، عورت تو بالکل بھی محفوظ نہیں، اور اب تو بچیاں پیدا ہوتے ہی محفوظ نہیں، تو پھر یہ جیتی جاگتی 7 سال کی بچی ہے۔ میں اپنی نااہلی پہ خود کو بار بار ملامت کرتی رہی، مگر اب کیا کرتی۔ انابیہ کے اسکول کی چھٹی ہو گئی تھی اور مجھے اسے خود ہی گھر لے کر جانا تھا، چنانچہ میں نے اسے اپنے ساتھ لیا اور گھر کی جانب چل دی۔ میں نے آج اپنی بچی کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور وہ خاموش تھی۔ مجھے شرمندگی نے آن گھیرا اور میں نے اس کے چہرے پر سے نظریں ہٹا لیں اور سوچنے لگی۔ مجھے اپنی بچی کے بارے پتہ نہ چل سکا۔ ایک درندہ گھر میں ہی موجود تھا اور میں بے خبر تھی۔ میں کیسی ماں تھی؟ مجھے اپنی اولاد کے بارے ایسی لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے تھی، اور اب جب میں یہ سب جان چکی تھی تو میرے لیے اب اپنی بچی کا تحفظ بالکل اہم تھا۔ لیکن میں اپنے شوہر سے بھی علیحدگی مول نہیں لے سکتی تھی۔ اب میری زندگی کا مرکز و محور ہی وہی تھا۔ میں اب اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے شرمندہ ہو یا بچی سے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ دل سے اس عمل کو چھوڑ دے تاکہ اب ان کی بچی ہو تو کل کو اسے یہ سب نہ دیکھنا پڑے۔ مجھے اب اپنی اس بچی کی حفاظت کے ساتھ ساتھ کئی بچیوں کو بچانا تھا۔ چنانچہ میں نے دوسرے ہی دن ارمغان کو بولا کہ وہ خود مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے لے جائے، اور وہ نہ کرتے کرتے رہ گئے۔ مگر میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ وہ خود میرے ساتھ جائیں تاکہ وہ دیکھ سکیں اور جان سکیں کہ بیٹی کا باپ ہے یا بیٹے کا۔ خدا کا کرنا یوں ہوا کہ اس بار ڈاکٹر نے ہمیں نوید سنائی کہ آپ لوگوں کے ہاں بیٹی پیدا ہونے والی ہے۔ یہ خبر ہم دونوں کے لیے خوشی کا باعث بن گئی تھی، اور میرے لیے تو کچھ زیادہ ہی خوشی کی بات تھی کہ میں اب اسے آئینہ دکھا کر واپس سیدھی راہ پر لے آؤں۔ چنانچہ اس وقت تو ہم گھر لوٹ آئے تھے۔ ماں باپ بننے کا احساس ہی الگ تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ یہ ننھی سی جان جلد سے جلد ہمارے درمیان آ جائے اور ہم اپنی فیملی مکمل ہوتی دیکھیں۔ کتنے عرصے سے گھر میں بچوں کی رونے کی آوازیں نہیں سنی تھی۔ کب سے ہم چھوٹا بچہ چاہتے تھے۔ اب خدا ہماری امیدوں کو پورا کرنے والا تھا۔ ہم ڈاکٹر سے واپس آئے تو میرے شوہر کام سے باہر چلے گئے، بچے ٹیوشن گئے۔ میں اب آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی تھی۔ نہ جانے کب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں ڈرائنگ روم کے صوفے پہ سو رہی ہوں اور انابیہ میرے پاؤں دبا رہی ہے۔ اس کے ننھے ننھے ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھے دیکھ کر
مجھے اس پہ بے حد پیار آیا۔ میں نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا۔ ارمغان یہ سب دروازے پہ کھڑا دیکھ رہا تھا۔ جب ہماری نظر اس پہ پڑی تو انابیہ جلدی سے میری گود سے نکلتی ہوئی ڈرائنگ روم کے دوسرے دروازے کو عبور کر گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ ارمغان سے ڈر گئی ہے اور وہ اس کا سامنا بالکل نہیں کرنا چاہتی۔ ظاہر سی بات ہے، اس وجہ سے ڈرنا بنتا بھی تھا، مگر اس کا یوں ڈرنا اور یوں جھجکنا میں نے آج پہلی بار محسوس کیا تھا۔ حیرت کی بات تھی میرے لیے، آج سے پہلے میں نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا تھا، مگر اب تو میں جانتی تھی کہ میں نے اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے شوہر کی جانب دیکھا۔ وہ فروٹ اور چیزیں لایا تھا۔ میں اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ میں نے آج بنا کسی تمہید کے بات کہنا شروع کر دی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے اس سب کا بے حد شکر گزار ہونا چاہیے، مجھے اللہ سے کہ جس نے آپ کو میرے حصے میں لکھا۔ آپ نے جس طرح مجھے اور میری بیٹی کو سنبھالا، شاید ہی کوئی سنبھال پاتا۔ میں آپ کے احسان تلے دبی ہوئی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کا میری بیٹی کو یوں پیار کرنا، اسے وقت دینا، بالکل ایسا ہے جیسے ایک باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے۔ خدا مجھے آپ سے ملوائے کہ آپ ہی میری بٹی کے باپ بننے کے لائق ہیں، ورنہ آج کل تو لوگ خدا پناہ سوتیلی بچیوں کو کیسا درندگی کا نشانہ بناتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پہ یہ بات واضح وائرل ہوتی دکھائی دے رہی ہے، جو حقیقت بھی ہے، مگر میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ مجھے آپ ملے۔ میری ان باتوں سے ان کے چہرے کے بدلتے رنگ اور اتار چڑھاؤ میں نے غور سے دیکھے۔ معلوم نہیں وہ سچ میں شرمندہ ہوا تھا یا پھر اسے میری باتیں بے تکی لگی تھیں۔ اس نے میرے قریب آتے ہی میرا ہاتھ پکڑا اور مسکراتے ہوئے بولا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے تم ملی، جس نے میرے گھر کو ایسے سنبھالا جیسے ایک مالکن سنبھالتی ہے، اور میرے بچے کو ایسے سنبھالا جیسے ماں ہو۔ تم سچ میں عظیم عورت ہو۔ مجھے اس کی باتوں کے جواب پر مسکرانا پڑا۔ اب روز یہی ہونے لگا، میں ہر بات پہ اسے کچھ نہ کچھ بول دیتی تھی جس پہ وہ چپ سادھ لیتا۔ میں نے اسے ایک بار کہا تھا کہ جن کو دوسروں کی بیٹیاں محض شکار اور اپنی بیٹیاں لگتی ہیں، ان کے ساتھ مکافات عمل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے کیے کی سزا لازمی دیتے ہیں، اور جسے ہم مکافات عمل کا نام دیتے ہیں۔ یہ بات بھی شاید اس کے دل پہ لگی تھی اور وہ خاموش ہو گیا تھا، اور وہ اکثر ان باتوں پہ خاموش ہو جایا کرتا تھا جیسے آج ہوا۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنی بیٹی انابیہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ دیکھی۔ مجھے لگا کہ وہ پھر سے جی اٹھی ہے۔ وہ اب بھی ارمغان سے ڈرتی تھی، مگر پہلے سے بہت ہی کم۔ اب وہ اس کے پاس بھی نہیں جاتی تھی اور ہمیشہ اس سے دور ہی رہتی تھی، اور یہ سب کچھ کرنے میں میرا ہاتھ تھا۔ میں ماں تھی اور میں جانتی تھی کہ بچی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ میں نے اسے بھی سکھانا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ ہر بات مجھ سے شیئر کرنے لگی تھی اور مردوں سے کنارہ کرنے لگی تھی، اور اب اللہ نے ہمیں چاند سی بیٹی عطا کی تھی جس کا نام ہم نے فابیہ رکھا گیا، اور اب ہماری 2 بچیاں ہو گئی تھی۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی تھی، مگر اس بات کی اور بھی زیادہ کہ ارمغان سدھر چکا ہے۔ وہ جو کر چکا تھا وہ پہلی اور آخری بار ثابت ہوا۔ اس نے زبان سے کچھ ادا نہ کیا، مگر میں جانتی ہوں کہ اسے احساس ندامت تھا۔ اب وہ ہر روز نمازیں ادا کرنے لگا تھا اور بہت پرہیزگار ہو گیا تھا، کیونکہ اب وہ بیٹی کا باپ بن گیا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ کوئی اس کی بیٹی کا بھی غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسے بھی مکافات عمل سے ڈر لگتا تھا۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں اسی بات سے خوش تھی کہ میری بچی اس درندگی سے بچ گئی اور میرا شوہر بھی درندہ ہونے سے بچ گیا۔ میری یہ کامیابی تھی جو میں نے ذاتی زندگی میں جنگ لڑی تھی۔ آخر کار اللہ نے مجھے سرخرو کر دیا تھا۔ آج ہماری فیملی مکمل ہے۔ ہم 2 بیٹیوں کے
اور ایک بیٹے کے والدین بھی بن چکے ہیں۔ اللہ نے میری لاج رکھ لی، مجھے کامیابی مل گئی تھی اور میں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا، میرا گھر بھی ٹوٹنے سے بچ گیا اور آج ایک بھٹکا ہوا انسان راہ راست پر آ گیا۔ میں اپنی تمام بہنوں کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنی بچیوں کی حفاظت خود کریں، کیونکہ بچیاں کہیں بھی کسی سے بھی محفوظ نہیں۔ ایسے میں ان کا ہتھیار آپ کا دیا حوصلہ اور تربیت ہے۔ اگر آپ کی میری طرح کہیں شادی ہو جائے اور شوہر کو کچھ ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو کبھی بھی دوسری شادی مت کریں اگر آپ بیٹیوں کی ماں ہیں، کیونکہ بیٹی کی ذمہ داری بہت مشکل ہے، اور کر بھی لیں تو کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو سوتیلے باپ کے سائے میں نہ جانے دیں۔ ہر جگہ خود درخت بن جائیں اور خود ہی اس کو چھاؤں دیں، ورنہ یہ درندوں کی دنیا انہیں نوچ کھائے گی۔ خدا ہر بچی کی عزت سلامت رکھے اور ہر ماں کو اپنی بیٹی کے لیے بطور سائبان بنا کر رکھے، آمین۔